پاکستان کا میڈیشن کا جو ایک رول ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے ان مشکل حالات میں؟ جی جی بالکل رضا، آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو ہے دیکھیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، کیونکہ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ صرف اس خطے کے لیے نہیں، یا صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں، بلکہ اس کی اہمیت جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے۔ 20% تیل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے، 31% دنیا کی گیس یہاں سے گزرتی ہے، اور 34% دنیا کی جو فرٹیلائزرز ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک انرجی کرائسس نہیں کریٹ کر سکتا، جو کہ کریٹ کر دیا آلریڈی اس نے، جی بلکہ ایک فوڈ سیکورٹی چیلنج بھی جو دنیا کو دے سکتا ہے آنے والے مہینوں میں، اگر یہ ڈریگ کرتا ہے کانفلکٹ۔ تو جی یہ جو ہے اس لیے اس وقت دیکھیں پاکستان ان یونیک پوزیشن میں ہے، ان چند محدودے کے ملکوں میں ہے کہ جن کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے ہیں، ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی عرب اور خلیجی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت نزدیک ترین فریٹرنل ٹائز ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب کا اعتماد حاصل ہے، پاکستان ان سب کی رسپیکٹ انجوائے کرتا ہے، اور پاکستان اس کو لیوریج کر رہا ہے ایک اچھے مقصد کے لیے کہ یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے کسی طرح سے اس کو روکا جائے۔ اب وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سفارتی سرگرمیاں جو ہے پچھلے چند دنوں میں بہت ہی زیادہ انٹینس ہو گئی ہیں، تو اس میں ایک تو انڈائریکٹ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں پاکستان کا رول وہ تو واضح ہے آلریڈی، وہ تو امریکہ نے بھی کہہ دیا بالکل کلیئرلی، ایران نے بھی کہہ دیا۔ لیکن اب جو جی اصل چیز ہے کہ کیا مذاکرات کی میز سجے گی اور کیا وہ اسلام آباد میں سجے گی، اس پہ کیا سرائیاں جاری ہیں۔ جو ہے مجھے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں ان پرنسپل کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف دونوں ملک آئے تھے، اور جو ہے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ٹریک پہ ہیں۔ اب آنے والے دن ظاہر ہے ہم بتاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی سچویشنز میں ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے، ہر روز سچویشن چینج ہوتی ہے، لیکن جو ہے دونوں طرف سے کسی جو ہے نا حد تک آمادگی ظاہر کی گئی تھی، اور اسلام آباد کو ایک سمجھا گیا کہ وہ صحیح مرکز ہوگا جہاں پہ ایک بہت اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو سکے۔ تو ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ ہوں گے مذاکرات، اور اس سے کوئی ایک اچھی صورت نکلے گی۔ بیکاز دیکھیں اگر مذاکرات شروع بھی ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی سیز فائر ایک ہو جاتی ہے، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، تو وہ بھی بہت بڑا ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو جو سچویشن ہے اس میں تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد اگر یہ دیکھیں ابھی جو ٹرمپ نے جو ڈیڈ لائن پہلے دی تھی 48 آورز کی، پھر اس کو 5 دن کیا، پھر اب 10 دن پہ اور اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا، لیکن اس کے بعد پھر جو ایسکلیشن ہوگی دونوں طرف سے، خصوصاً، اور میں تو اپنے کامنٹس میں کافی عرصے سے کہہ چکا ہوں، کئی ہفتے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں امریکہ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، وہ اگر یہ جنگ زیادہ ڈریگ کرتی ہے تو ان کو اسپیشل آپریشنز کرنے ہوں گے، خصوصاً وہ جو جی نیوکلیر مواد جس کی بات ہو رہی ہے 450 کلو گرام افزودہ یورینیم پڑا ہے، اور اب تو بڑی واضح اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بالکل پلاننگ چل رہی ہے اس وقت، 7,000 جی ٹروپس جو بالکل ہیں امریکہ کے وہ اس ریجن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ایک وہ ظاہر ایئر بورن بریگیڈ شامل ہے، وہ ایکسپیڈیشنری فورس جو ہے وہ بھی شامل ہے، تو وہ مختلف جو اس وقت آپشنز ہیں ان کے پاس، وہ ساری جو ہے اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے، دے آر ان پروگرس۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہوں، اور پھر ایک جو ظاہر ہے کامیاب تو وہ تو ایک بہت ہی جو ہے نا سب کے لیے خوش آئند ہوگا وہ اگر وہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ان کا شروع ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم قدم ہوگا۔ بہت اہم آپ نے بات کہی ہے، اور یہ پروسیس بھی میرے خیال سے اس کی از خود بہت ویلیو ہوگی، کیونکہ دیکھیں میجر صاحب یہ بات درست ہے کہ امریکہ میں پوری بوٹس آن گراؤنڈ کی پلاننگ، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، وہ جاری ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے جی 10,000 فوجیوں کو تیار کیا جائے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ امریکی پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، ہر دن اس میں حمایت میں نہیں بلکہ اس کی مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، پھر معیشت کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے، کیونکہ امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات بھی ہیں، اور اگر یہ
معاشی طور کے اوپر انفلیشن بڑھتی ہے یا ریسیشن آ جاتا ہے تو اس سے ریپبلکنس کے الیکشنز جو ہیں وہ تو بالکل ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے میرے خیال سے ٹرمپ کی بھی کہیں نہ کہیں خواہش ہے. لیکن ایک جو فیکٹر جو کہ ہم اس کا بات بھی کرتے ہیں ہمیشہ وہ اسرائیل کا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ تو اسرائیل اس میں بہت بڑا ایک اس وار کے پیچھے جو سب سے بڑی جیسے کہنا چاہیے ریزن ہی اسرائیل کی جو ہے پالیسی اور اس کی ایمبیشن ہے. تو اسرائیل کوئی بھی سیز فائر کا یا پیس کا فارمولا جو ہے وہ مان جائے گا, سبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بیزر صاحب؟ جی بالکل، آپ نے انتہائی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں رضا، میرے خیال 3 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ ٹیکٹیکلی اس وقت جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی سائڈ جو ہے ٹیکٹیکلی تو ظاہر ہے ان کو ایک برتری ہے اس وقت. لیکن دوسری طرف اسٹریٹجیکلی جو ایران نے جس طرح کی ریٹیلیشن کی، تو بہت سے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی اس وقت ایران کو ایک جو ہے نا پیرٹی ہے، سیمیٹرک پیرٹی ہے بے شک، لیکن ایک پیرٹی انہوں نے اچیو کی ہے اسٹریٹجیکلی. تو بالکل ایک تو وہ پہلو ہے اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ میں بالکل یہ، اور امریکہ کی سیاست کو آپ سے اچھا کون سمجھتا ہوگا پاکستان میں، تو وہ اس میں ایک بہت ہی غیر مقبول جنگ ہے یہ. اوور آل تو بہت ہی غیر مقبول ہے. اب جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ خیر اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. ان کے لیے جو اہم چیز ہے وہ تو ظاہر ہے میگا کانسٹیٹوئنسی ہے ان کی. اچھا، میگا کانسٹیٹوئنسی ابھی تک تو خیر اس میں جو بھی لیٹسٹ پولز میں نے دیکھے ہیں وہ 70-80% تک ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن اگر یہ ڈریگ کرتی ہے، اگر یہ طوالت اختیار کرتی ہے مزید، تو وہ پھر سپورٹ جو ان سی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ سپورٹ ہے جس کی کہ ٹرمپ پرواہ کرتے ہیں کہ جی میری میگا کانسٹیٹوئنسی جو ہے، جو ان کی ہارڈ کور سپورٹ ہے، وہ متزلزل نہ ہو. تو وہ ایلیمنٹ اس میں بالکل آ جاتا ہے. اب جو تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ اس کے بعد اب اگر جو ہے مزید بوٹس آن گراؤنڈز کی جو بات ہے، اب ظاہر ہے وہ فل فلیجڈ انویژن تو نہیں ہوگا. اسی قسم کے آپریشنز ہوں گے، 7,000 یا چلیں 10,000 بھی کہہ لیں. تو ایران کی تو دیکھیں، اگر فورسز دیکھیں ان کی آرتش جو ہے وہ لاکھوں کی ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو ہے نا یہ جسے آپ IRGC کہتے ہیں یا پاسداران انقلاب، وہ بھی لاکھوں میں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ان کے باصف ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہیں. تو ایران اس لحاظ سے تو آپ کو اگر جو ہے کوئی انویژن کرنی ہو تو وہ تو پھر آپ کو 6 مہینے چاہیے. اور پھر ظاہر ہے اس میں جس قسم کے رسک انوالوڈ ہیں وہ تو خیر ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر یہ لمیٹڈ آپریشن جن کی میں نے بات کی تھی اور جو اب ظاہر نظر بھی آ رہے ہیں کہ اس وقت شاید وہ ہو سکتے ہیں، پلان بھی تو وہی ہے ان کا ڈیفینیٹلی. اگر یہ مذاکرات کی طرف بات نہیں جاتی تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جی کوئی نہ کوئی ٹرافی ان کو ملے، ان دا سینس کہ کوئی نہ کوئی وکٹری جو ہے جس کو لے کے جا سکے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے پاس کہ میں آپ کے پاس یہ لے کے آیا ہوں اس وقت. اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو ہے ان کی پرسنالٹی کا حصہ بھی ہے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ روز صبح اٹھ کے ایک نیا بیان دے دیتے ہیں جو ایک مختلف ڈائریکشن میں ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاصی اسمارٹ اسٹریٹجی ہے. وہ یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں ہر سائڈ پہ، کہ تاکہ جہاں بھی بیسیکلی جس طرف بھی پھر ان کو لگے کہ اب یہ زیادہ ہے ان کی سیاست کے حق میں، تو اس طرف مڑ جائیں اور انہوں نے پہلے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی ہو. تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے آلریڈی کئی بار وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے دیکھیں سارے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں، وہاں پہ تو کوئی ٹارگیٹ رہا ہی نہیں ہے کچھ ہٹ کرنے کے لیے. کئی بار وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو آئے گا وہ پھر دنیا دیکھے گی، شوق نو ہوئے گا. اور کئی بار یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایران بہت نزدیک تھا اس کے جو ہے. تو ظاہر ہے ہر ڈائریکشن میں ان کے ہوتے ہیں. جی. تو لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسمارٹ اسٹریٹجی ہے جس طرح کی پالیٹکس وہ کرتے ہیں اس رائٹ. پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ ان کا مطمئن نظر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی سپورٹ قائم رہے.